بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ورزق طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا یربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد۔ دعا رب کائنات سادات مومنین دا پرخلوص اہتمام وارث اپنی پاک بارگاہ قبول اور منظور فرما۔ میں اخیر دی ڈیوٹی باقی ذاکرین دا پڑھیا توڑا دور نیڑے تو مالکان دے پاک صفتے آکے بہنا وارث قدم قدم سہسان العبادت شمار فرما۔ جتنے علی آلے، جتنے ماتمی، جتنے عزادار، جتنی دعاواں، حاجات، التجاواں دل دے وچ لے کے آئے ہو نام بنام مالک کھانا لوں دلہ دے بھید بہتر جان دینا۔ میرے مولا ہر عزادار، ہر ماتمی، ہر مومن دی دعا قبول فرما۔ جڑے جڑے عزاداراں دیا دعاواں میرے ذمے نے میرے مولا قبول فرما۔ جتنے بیمار نے صدقہ سرکار سجاد دی بیماری دا مالک سے کاملہ عطا فرما۔ جتنے بے رزق نے امام رضا شہنشاہ دے خزانے چوں میرا مولا وسیع تر وسیع رزق عطا فرما۔ جتنے جتنے بے اولاد نے مرشدزادی دی اجڑی جھولی دا صدقہ میرے مالک زندگیاں لے ماتمی پتر عطا فرما۔ بہت بڑی دعا ہے، جتنے بیٹھے ہو واجب سمجھ کے آمین آکھو، ثواب شامل ہو جاؤ۔ رب محمد و اہل بیت محمد جلد از جلد وارث حقیقی بقیت اللہ لازم حجت دورہ سرکار امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرما۔ میرے مالک اس قابل بنا اسی 12ویں آقا دی زیارت کر سکیے۔ میرے مالک سانو شہنشاہ دے اصحاب ناصرین شمار فرما۔ دعا مندی قبولیت آستے 12ویں سرکار دی جلد آمد و سلامتی آستے جتنی بلند پڑھ سکو اتنی بلند صلوات رل کے تلاوت فرما۔ نعرہ تکبیر انجنے جمیں مالک دا نام بلند ہے بلند آواز نال ناچاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت رل کے پڑھو صلوات خاندان سیدات بلند آواز دینال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ امام حسین بادشاہ اس نگری نو بستیاں رکھن آباد اور شاد رہو۔ آزاداراں دا جتھے پیر ہوئے اتھے خیر ہوئے۔ اجازت ہے جی ذکر پاک بھائی جان؟ ماشاءاللہ امام حسین توڑے معیار نو زیادہ تو زیادہ بلندی عطا فرمان۔ بہت بہت خوبصورت انداز نال تسی مالکاں دا ذکر سن رہے ہو اور امام حسین بادشاہ نو پرسا پیش کر رہے ہو۔ مالک اس دا تو بہترین تو بہترین اجر عطا فرمان۔ لو آؤ 7 محرم ہے تو میرا دل ہے کہ تسی جیڑے خوبصورت انداز نال ذکر پاک سن رہے ہو اس تو تھوڑا جا معیار ہور بلند ہوئے تے میں ذکر آل محمد دے عظیم موتی توڑے گوش گزار کران جی۔ نہ کہہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے۔ لوگ بھائی جان لکھاں خرچ کر رہے ہیں، کروڑاں لا رہے ہیں روز دی بنیاد تے دلی سکون آستے، ایک مسکراہٹ آستے، اپنے اندر دی خوشی آستے، دل دے سکون آستے۔ سارے تائید کرو گے لوگ روز با روز
لکھاں کروڑاں خرچ کر رہے ہیں کس واسطے جی؟ دلی خوشی واسطے، سکون واسطے، مختلف فنکشنز، مختلف ایونٹس، مطلب کہ جیڑی بھی کوئی دنیا دی کوئی ایسی چیز ہے جہدے نال بندے نو خوشی ملے، اور لوگ اج کل انہاں چیزاں وچ زیادہ تو زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، پیسہ بے بہا لوکی لا رہے ہیں۔ آؤ میں جنگی والے تانوں دساں ساڈے شیعہ دے دل دا سکون کیڑا ہے، وہ میں دوسرے مصرے تواڈے حوالے کر رہا۔ آؤ شیعہ قوم دی خوشی اور دلی سکون نہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے، سکون دل کو غم کربلا سے ملتا ہے۔ نہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے، سکون دل کو غم کربلا سے ملتا ہے۔ اور وہ شیر کر دے جو دن بھر میں کربلا تعمیر، وہ شیر کر دے جو دن بھر میں کربلا تعمیر، وہ ہاجرہ سے نہیں سیدہ سے ملتا ہے۔ بسم اللہ۔ وہ شیر کر دے جو دن بھر میں کربلا تعمیر، وہ ہاجرہ سے نہیں سیدہ سے ملتا ہے، بار بار آئے گا، ریپیٹیشن ہی چاہے گا۔ ترے شیر اور تھوڑے حوالے کریے جی۔ وہ شیر کر دے جو دن بھر میں کربلا تعمیر، وہ ہاجرہ سے نہیں سیدہ سے ملتا ہے۔ عجیب راز ہے یہ لہجہ سلونی بھی، خدا کو ان سے تو ان کو خدا سے ملتا ہے۔ عجیب راز ہے یہ لہجہ سلونی بھی، خدا کو ان سے تو ان کو خدا سے ملتا ہے۔ چلو سارے جان دیو جڑا خوبصورت ترین شعر نظم دا تواڈے حوالے کر رہے ہیں۔ علی شہنشاہ اللہ دے گھر مسجد دے وچ دوران نماز سائل نو انگوٹھی عطا کیتی، خیرات عطا کیتی۔ گل تے تواڈے بچیاں نو بھی یاد ہے، رکوع دی حالت وچ علی شہنشاہ سائل نو مندری عطا کیتی۔ آؤ ذرا دو مصریاں دا لطف لینا جی۔ جو دی علی نے انگوٹھی تو کہہ اٹھا سائل، جو دی ملتا ہے دا لطف لینا۔ جو دی علی نے انگوٹھی تو کہہ اٹھا سائل، خدا کا گھر ہے مگر مرتضیٰ سے ملتا ہے۔ ارے یار کیا بات ہے جی۔ جو دی علی نے انگوٹھی تو کہہ اٹھا سائل، خدا کا گھر ہے مگر ہائے مرتضیٰ سے ملتا ہے، سکون دل کو غم کربلا سے ملتا ہے۔ نہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے، وہ ہاجرہ سے نہیں سیدہ سے ملتا ہے۔ آخری شعر جدے آستے نظم تواڈے حوالے کر رہے ہیں۔ ہمیں ہے آیا تطہیر اس لیے بھی پسند، انما یرید اللہ لیایت۔ ہمیں ہے آیا تطہیر اس لیے بھی پسند کہ اس کا چہرہ کسی کی رضا سے ملتا ہے۔ ہائے مہربانی جناب۔ ہمیں ہے آیا تطہیر اس لیے بھی پسند کہ اس کا چہرہ، آ جاؤ بھائی، کسی کی رضا سے ملتا ہے۔ میں ایک نظم پڑھی ماحول بنانا سے، ماحول اللہ کیتا بن گیا۔ لو جڑا موضوع ہے جڑا میں تواڈے واسطے اج کلام لے کے آیا، میں پڑھ لگا خطبہ سرکار امیر قاسم شہنشاہ دا، چونکہ اج دی مجلس پاک مجلس پاک منصوب ہے سرکار قاسم شہنشاہ دے نام نامی دے نال، تو
تھوڑا جا ذکر پاک حسن دے 13 سالاں دے علی دا ساتھ ہے سارے عزاداراں دا جی. سرکار شہزادہ قاسم میدان کربلا اچ تشریف فرما این قلب لشکر اچ حسن دا سونا پتر اینج زینے ذوالجناتے طلوع ہو کے ایک ایک شامی تے کوفی نو مخاطب کر کے جڑی اپنی شان سرکار امیر قاسم بیان کی تھی. ایک صلوات پڑھو تے میں قاسم دا خطبہ توڑے حوالے کرائیں گے. اچھا چلو تے گل کر جاواں. سرکار قاسم ابن حسن فرمایا او شامیوں تے کوفیوں اگر میں پوچھا کہ تسی کون ہو، ذہن میرے پاس رکھو جی، توجہ میرے پاس رکھو. بابا جی خطبہ سرکار قاسم بادشاہ دا. شہزادہ امیر قاسم قلب لشکر زین ذوالجناۃ طلوع ہوئے. حسن دے سونے پتر فرمایا شامیوں تے کوفیوں اگر میں قاسم تواڈے کولو پوچھاں کہ تسی کون ہو تے تسی اپنا تعارف نہیں کرا سکدے. او دی وجہ کی ہے اپنا آپ دسن واسطے کم از کم باپ دادے دا نا یاد ہونا چاہیے. بد قسمتی نال دوویں نا ہی تواڈی یادداشت وچ کوئی نہیں. لہذا آؤ میں تانوں اپنا تعارف کراواں کہ میں کون ہاں. اس وجہ تو نہیں کہ میں پہچانے آ جاواں. بادشاہ فرمایا اسی حوض کوثر دے مالکاں، اسی کائنات دے مالکاں. بادشاہ فرمایا کائنات ساڈے سامنے انجے جویں ہتھیلی دیاں 5 انگلاں. اے غرض نہیں کہ میں پہچانے جاواں میں علی دا پوترا، میں حسن دا پترا. صرف اس تو میں اپنا تعارف کرا لگا کہ روز معاشر تسی اے نہ کہو کہ سانو پتہ ہی نہیں سی کہ ساڈی جنگ کنہاں نال سی. لہذا سرکار قاسم اپنا تعارف کرا رہن. بادشاہ گل کی تھی ارزق ملون خدا استلانت کرے. اگے آیا قاسم تیرا 13 سالاں دا سانے میدان چھوڑ کے چلا جا، تو جنگ نہیں کر سکدا. میں عرب دا بہت بڑا جرنیل ہاں، میں عرب دا بہت بہادر جرنیل ہاں. جدو ارزق بار بار تکبر کیتا نا 13 سالاں دا علی اس دے پاس وے کیا کرے تو کہاں ہم کہاں، 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 تو کہاں ہم کہاں. ارزق دے پاس سے ویکھ کے سرکار قاسم آکھ رہے ہیں اسا کیا میدان چھوڑ کے چلا جا، تو میرے نال نہیں لڑ سکدا. بادشاہ فرمایا آ میں تینوں تیری اوقات دساں. تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں. بابا جی جیڑا ہاشمی آیا نا میدان وچ تسی تاریخ نال تعلق رکھ دیو. عرب دا دستور سی جنگ ہون تو پہلے، جنگ شروع کرن تو پہلے رجز خانی ہوندی سی، ایک دوجے دا حسب نسب دسیا جاندا سی. تو میں سرکار قاسم دے رجز دا ایک ٹکڑا تھوڑے حوالے کر رہے ہیں مسدس دی نظر دے وچ. سرکار قاسم رجز خانی کی تھی اپنا تعارف کرا رہے ہیں. بادشاہ فرما رہے ہیں تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں. قاسم آکھ رہے ہیں یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم، کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم، بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم، بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم، بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم. قاسم ارزق دے پاس وے کیا کریں موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے، ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے. تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں مہربانی. ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں. تو جو ہے تو کہاں ہم کہاں، میں قاسم دی جنگ سنانی نہیں وکھانی ہے. ہم کہاں، آؤ جی تو کہاں ہم کہاں. اگلی گل کریے جڑی اگلی گل شامیہ نال کی تھی حسن دے پتر. تو کہاں
قاسم آخرین جاگے ہو شب کو ڈر سے کہ سوئے ہو شامیوں، آنکھیں تو کہہ رہی ہیں کہ روئے ہو شامیوں، بزدل صفوں کو صف میں پیروئے ہو شامیوں، اب تک گما کے دشت میں کھوئے ہو شامیوں۔ قاسم جلال علی جا گیا دین، کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے، جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے، تو کہا ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، کیا کہنے، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، ہائے 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 ہائے۔ ہم کہاں، اگلی گل وڈی ہے بابا جی، تو کہاں ساکھا قاسم 13 سالہ دا سن تیڈیاں وڈیاں گلا، قاسم میدان چھوڑ کے چلا جا۔ ہم کہاں، ہون حسن دے یتیم بابا جی جڑی گل کی تھی، ہم کہاں، بادشاہ فرمایا فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم، اس آکھیا ساڑھے کل 9 لاکھ تسی 72 تسی ساڑھا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ قاسم فرمایا فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم، ہندہ کی لے میں بدر و احد گا رہے ہو تم، بغض ابو تراب میں بل کھا رہے ہو تم، خاموش ہیں تو منہ پہ چڑھے آ رہے ہو تم۔ قاسم دے پاس وے کیا دن، ٹکڑوں میں بانٹ دوں گا لبوں کی کمان کو، کتی سے کھینچ لوں گا تمہاری زبان کو، تو ہم کہاں، بولو یار جڑے بول سکتے ہو، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، ہائے ہائے ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں اسا کیا قاسم اسی 9 لاکھ تسی 72، ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، تسی ساڑھے نال نہیں لڑ سکتے بابا جی، جس مسدس آستے محنت ہے۔ تو کہاں ہم کہاں، اچھا ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے غزال، غزال دے معنی ہرن، عربی چ غزال بابا جی آکھیا جاندہ ہے ہرن نو، میرے نالوں پڑھے لکھے لوگ میری تے طالب علم دی حیثیت ہے، آؤ غزال دا لطف لینا جی۔ بادشاہ فرما رہے ہیں تو کہاں، ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، قاسم آخرن آیا ہے شیر رن میں غزالو رکو رکو، جاتے کہاں ہو برچھیوں والے رکو رکو، بیعت کے عنکبوت کے چالو رکو رکو، بنتے چمن کی گود کے پالو رکو رکو۔ قاسم نہ دے پاس وے کیا دینا، ٹھانی ہے جنگ تم نے شاہ مشرقین سے، ہم سے بچو گے جب تو لڑو گے حسین سے، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں مہربانی ہم کہاں، تو کہاں ثانی آکھ لگا جی ارزق نو آخرن کہاں ہم کہاں، تیرے حسب و نسب کا پتہ ہی نہیں، تیرے حسب و نسب کا پتہ ہے نہیں، تیرے حسب و نسب کا پتہ ہے نہیں، میری ماں فاطمہ تو کہاں ہم کہاں، ہائے ہائے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، تو سنن دی کیا بات ہے یار، تیرے حسب و نسب کا پتہ ہی نہیں۔ سامنے نہیں آ جاندے جناب، ایتھے آ جاؤ، تھوڑا جہا قریب ہو جاؤ، مہربانی کرنا۔ بہت شکریہ، تیرے حسب و نسب کا پتہ ہی نہیں، میری ماں سیدہ تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں۔ اسا کیا قاسم چلا جا تو ساڑھے نال نہیں لڑ سکتا۔ بادشاہ فرمایا آ پھر میں تینوں اپنی شان دسا، جو اسی آل محمد کس عظمت کی شان دے مالک، ظالم دی آنکھ دے وچ اک پا کے قاسم فرمایا تیری تخلیق میں تو طہارت نہیں، تیری تخلیق میں
ہم سجدہ گا وہ زمین جہاں آتے ہیں ہم سجدہ گا وہ زمین جہاں آتے ہیں ہم سجدہ گا وہ زمین بھیجتے ہیں ملک بھیجتا ہے خدا بھیجتے ہیں ملک کیا بھیجتا ہے خدا ہم پہ صلی اللہ تو کہاں ہم کہاں کیا کہنے مہربانی مہربانی تواڈے سنن دی کیا بات ہے بھیجتے ہیں ملک بھیجتا ہے خدا ہم پہ صلی اللہ تو کہاں ہم کہاں لطف آ رہا ردیف دا بابا جی جملہ صرف کر لگے تھوڑا نوکر مولا دی قسمیں جملہ نہیں کوئی میں پڑھیاں لکھیاں بندیاں پڑھنا پیاں میں ہر مجلس سے گل کی تھی علی نو منن والا ان پڑھ ہوندا ہے جاہل نہیں ہوندا ہر گل تواڈے ذہن وچ ہر تخیل تواڈے ایتھے فٹ ہے گلاں تساں سنیاں ہوئیاں مگر اینگل مختلف نے ذاکر دی محنت ہے کہ ایکو گل نو مختلف اینگلز وچ پیش کرے ڈیفرنٹ اینگلز وچ لوگاں تک پہنچاوے آؤ سر چاہو تے ویکھو میرے پاس لو جی شعرا سے بابا جی میں ایک خطبہ پڑھ رہی ہوں اس آکھیا ساڈا سردارو جدی کئی ملک ہے شاہی سفیرو دے وزیرو دے خزانہ دے کول تختو دے کول بندے دے کول پیسہ دے کول تختو دے کول اسلحہ دے کول خزانہ دے کول اے جملہ بابا جی جڑا صرف کر لگا تواڈے کول کیا ہے جڑے ویلے اس تکبر کیتا جلالی چاہ کے حسن دے چن فرمایا خاموش بنی امیہ دے تاریخ شہرہ دی اندھیری گلیاں چ بھٹکن والی ناجائز ماں دی ناجائز اولاد کدوں بولو گے یار فرمایا تو سانو اپنی شاہی دا روپ وکھا رہے ہیں خاموش ہو ساڈے اجداد دی تلواراں دے بخشے غلاموں ساڈے ٹکڑیاں تے پل دے رہے ہو میری نانی خدیجہ دے دسترخوان تے جڑیاں ہڈیاں پئیاں رہ جاندیاں نا اونا پئیاں ہویاں ہڈیاں چوں جڑیاں خوشبوواں ابھر دیاں سن اونا ابھرن والیاں خوشبوواں نو سونگ سونگ کے تسی مسلمان ہوئے ہو آج تسی سانو اپنی شاہی دا روپ بکھا رہے ہو ساڑھے ٹکڑیاں تے پل دے رہے ہو ساڑھے بزرگان دی تلواران دے بخشے ہوئے ہو تو سانو روپ بکھا رہے ہیں اسا کیا ہون دستے ادب جوڑ کے جتھو جتھو تک آواز جا رہی ہے خدا حسین دا واسطہ آنکھ بنے تے ویکھی میرے پاس سرکار قاسم شہنشاہ ایک باری امام حسین بادشاہ دے چہرے دی زیارت کی تھی پھر ظالم دی یک دوی چک پا کے قاسم فرمایا میرے آقا پہ ہر وقت سلوات ہے میرے آقا پہ ہر وقت سلوات سچا ہے تیرے حاکم پہ لعنت کی برسات ہے بولو جڑے بول سکتے ہو مہربانی مہربانی نعرہ نجف رسا حیدری کہ کیا بات ہے نتیجے دے دعا اس جدو تکبر کیتا سرکار قاسم چاچے حسین دے چہرے دے زیارت کر کے پھر دے پاس وے کے فرما رہے ہیں میرے آقا پہ ہر وقت سلوات ہے میرے آقا پہ ہر وقت سلوات ہے تیرے حاکم پہ لعنت کی برسات ہے تیرے حاکم پہ لعنت کی برسات ہے وہ علی کے پسر وہ نبی کی دعا وہ علی کے پسر وہ نبی کی دعا وہ حدیث قصہ تو کہا ہم کہا کیا بات ہے میرا مولا علی دے سلام امام حسین سلامت رکھن جی مالک ذکر نصیب فرمان بابا جی ہون تے اخیر ہو گئی سنن علی عزاداران دی ماشاءاللہ مالک زمانہ تو انہوں کسے دا محتاج نہ فرمان میں اپنے والد صاحب دے لکھے ہوئے کلام نے جڑے زیادہ تر توڑے حوالے کر رہے ہیں مالک انہوں دی کلم اچ تاثیر عطا فرمان مالک ان دی عطا کرتے رہتے اسے ذکر توڑے حوالے کر دے رہی ہے جگہ نہیں لینی سدھی سدھی کہنی ہے اے لین ساری دوہرا کے کٹھی نہیں کہنی بعد اچ کہنی توجہ ہے جی قصیدہ پڑھیے چلو ایک پنجابی دا قصیدہ جی میرے مولا علی دے سوا جگتے 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 میرے مولا
میرے مولا علی دے سوا جگتے میرے مولا علی دے سوا جگتے سانو ایک دا ویکھا دوجا کیڑا ہے میرے مولا علی دے سوا جگتے سانو ایک دا ویکھا دوجا کیڑا ہے میرے مولا علی دے سوا بے نیازی نہ ہو بے سانی بڑھئے ایک دا ویکھا دوجا کیڑا ہے میرے مولا علی دے سوا جگتے سانو ایک دا ویکھا دوجا کیڑا ہے جہندے ہاتھ وچ طاقت اللہ دی جہندے ہاتھ وچ طاقت اللہ دی جہندہ چہرہ خدا دا چہرہ کیا کہن یا علی علیہ السلام مہربانیاں تسی جیو جناب بچیاں نال آباد رہو میرے مولا علی دے سوا جگتے سانو ایک تاں وکھا دوجا کیڑا ہے جہندے ہاتھ وچ طاقت اللہ دی ید اللہ ہے علی وجہ اللہ ہے علی عین اللہ ہے علی لو سار اٹھاؤ تے بیکھو میرے پاس لو جنت تو آیا گلدستہ ہے جڑا تواڈے حوالے کر رہے ہیں ہر عزادار دی روحانی غذا ہے جڑی میں تواڈے تک پہنچا رہے ہیں آؤ جنگی آلے ہو معرفت آلے محمد دا لنگر کراما اور منافق دا کلیجہ جلاما سار چاہ میں شیر تیرے حوالے کرنے تے گل کڑی پیانا پڑھ کے سورت ہر قرآن وچوں اے حقیقت سامنے آئے پڑھ کے سورت ہر قرآن وچوں اے حقیقت سامنے آئے جتوں رزق ملائک گھن دے جتوں رزق ملائک گھن دے ایکو غازی دے بابے دا ویڑا حیدری کیا بات ہے مہربانی جناب جتوں رزق ملائک گھن دے ہن ایکو غازی دے بابے دا ویڑا ہے ایو ویڑا ہے جتوں ساری کائنات نو ٹکر مل رہی ہے ساری زندگی ملنا ہے قیامت تک ملنا ہے ایو تے دروازہ ہے جڑا اللہ تک پہنچاندہ ہے آل محمد وسیلہ ہے نے خدا تک پہنچن دا تو پھر تائید کریا کرو جہندے ہاتھ وچ طاقت اللہ دی جہندہ چہرہ خدا دا چہرہ ہے جتھو رزق ملائک گھن دے ہن اکو غازی دے بابے دا ویڑا ہے آؤ جنگی آلے ہو ہون جنہ جنہ دے گھراتے سرکار ابوالفضل العباس شہنشاہ دا علم لہرا رہے ہیں او نہ بولے اسات محرم دکھ لے کے توڑے مجمع تو جامع گا سر چاہو جنہ دے بازوانتے حاضری دسترخانے سرکار عباس تے نمک دا کرزے ہر اس دار دا ہاتھ بلند ہوئے گا پتہ لگے گا غازی دا نوکرے تے میں گل کری پیانا کسے دشمن دا سانو ڈر کوئی نہیں کیونکہ شاد غلام دے کوٹے آتے کسے دشمن دا سانو ڈر کوئی نہیں کیونکہ شاد غلام دے کوٹے آتے مولا غازی دے علمہ دی صورت مولا غازی دے علمہ دی صورت زہرا دی دعا واندا پہرا کیا کہنے ہیں تسی جیو تو آڈی کیا بات ہے کیا بات ہے مولا غازی دے علماء دی صورت وچ سیدہ دی دعاواں دا پہرائے سرکار ابوالفضل العباس بی بی پاک دی دعا دا اثر نے ایمیں گا لے تو پاک سیدہ جن نے زندگی خدا تو کوئی شے نہیں نہ منگی اس مرشدزادی نے اللہ کو صرف دو چیزیں منگیاں نے یا علمدار منگیا یا حسین دا عزادار منگیا ہے تو عزادار دا بہت بڑا مقام ہے آؤ ایک شعر مزید چلو توڑے حوالے کر دئیے جے تسی ایڈا سونا سنن تے جڑ پے ہوتے بابا جی ہون اگے دی میں نو ٹینشن نہیں میں 150 تے پہنچ جاؤں گا مگر ہون جی میں سنن تے جڑ پینے نا تو ہون نچوڑے جگ دیاں میرسانے تے پھر میرا دل لے پھر تسی جی میں سن رہے ہو میں بھی خوبصورت انداز نال چاہے میں تھکیا پیا لیکن جگر ممبر دے رکھ کے نوکری کریے جی تواڈی سار چاہت میں گل کڑی پیا نا مومن مر کے قبر چا گیا
مومن مردہ نہیں انتقال ہوندہ ہے ملاقات علی شہنشاہ دا ذریعہ ہے قبر چاہ گیا منکر نکیر آ گیا سوال و جواب آستے منکر آکھیا من ربوں کا چپ من اماموں کا مومن نہیں بولیا من نبیوں کا علی ولی اللہ پڑھن والے بندے نال میری گل ہے یار جڑے ویلے مومن نہیں بولیا منکر سوال بار بار کر رہی ہے مومن خاموش ہے نکیر منکر دے پاس وے کیا دے سارے ادب کرو اس مومن دائے کو عزت اللہ نے بخشی سارے ادب کرو اس مومن دائے کو عزت اللہ نے بخشی ساری زندگی علیون ولیول ساری زندگی علیون ولیول اس سے اپنی نماز آج پڑھیا کاری کیا بات ہے جناب جیندے رہو امام حسین تو سلامت رکھن بابا جی ان قصیدہ میں ایک سائیں رہنا پڑھ لگا پھر زندگی باقی ملاقات باقی اشرے تو بعد پھر جدوں مالکاں ڈیوٹی لائی تواڈے درمیان حاضریاں ہون گیاں مگر ہونے جڑیاں 2 میلساں رہ گئیاں نے نا 9-10 تے پھر ہے ہی مصائب تو میرا دل ہے ایک قصیدہ ایک شعر دا اضافہ ہو جاوے تو کوئی نہیں عزادار سنن تے جڑ پے نے پچھلے عزادار میرے بھائی شامل ہونا جی بزرگو اے جڑے کرسی تے تشریف فرمان ساڈے بزرگ تواڈے کولوں دعا واسطے جی سائیں دی قلم چلی اور جڑے موتی نکلے بڑے بڑے ذاکراں پڑھیا لیکن جی میں مالکاں ساڈے بزرگاں نو عطا کیتا لکھنا تو انج اساں مالکاں کول بابا جی پڑھن دا رنگ بھی وکھرا جیا منگیا کہ مولا سانو پڑھن دا رنگ بھی وکھرا جیا عطا فرما آئے سائیں دی قلم چلی اور جڑے موتی نکلے کر عزت علی دے لالا دے تینو عزت کرن دا سواد آوے کر عزت علی دے لالا دے تینو عزت کرن دا سواد آوے کر عزت علی دے لالا دے تینو عزت کرن دا سواد آوے لکھ سجدے گا نام علی تا عبادت کرن دا سواد ہائے 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 سبحان اللہ تینو عزت کرندہ سواد آوے ردیفے کیا خوبصورت ردیف سائنیرہ نبھایا ہے آؤ ایک مشورہ دیتا ہے بزرگاں کیڑا مشورہ بزرگ فرمیندے آئے اپنے دیادی بیعت کر کے کی کٹنائی ہو یارا اللہ مرمج رہتے تینو نہیں ملنا دوبارہ سرچا اپنے دیادی بیعت کر کے کی کٹنائی ہو یارا اللہ مرمج رہتے تینو نہیں ملنا دوبارہ کر بیعت امام زمانہ تینو بیعت کرن دا سوا مہربانی حیدری کیا بات ہے جناب آخری شعر جی فضائل دا کر بیعت دھیان میرے پاس رکھو جی کر بیعت امام زمانہ دی تینو بیعت کرن دا تو انہوں کو سواد آ رہے ہے کہ نہیں آؤ شعر جی دے سے میں کلام پڑھ رہی ہوں ذاکر دا کام دسے ہے سائنیرہ کہ علی دا ٹکر کھانا لے بندے دا کیڑا کام ہے سار چاہو تو میں گل کڑی پیانا بزرگ فرمیندے آئے علی ولی اللہ دے دشمن ہو گئے نے ہن چوکے جیدا کرے شادا والمجلس دے وچ کھلو کے علی ولی اللہ دے دشمن ہو گئے نے ہن چوکے جیدا کرے شادا والمجلس دے وچ کھلو کے کر لعنت علی دے دشمن تینو لعنت کرن دا سوا میں یوں مقتول دا واقعہ پڑھ دا بس دکھ پڑھئے دو دکھ توڑا ذہن میرے پاس سے ہوئے بابا جی 8 محرم دی رات شروع ہو گئی آج 7 محرم میں سیدان دا پانی بند ہویا اللہ جانے 6 مہینے دے علی 3 دن کی میں برداشت کیتا ہو سی 6 مہینے دا بچہ کتنا کو پانی پی سکتا ہے 1 گھٹ پی سکتا ہے زیادہ تو زیادہ
مسلمان سارے قانون بدلا دیتے، رومن دے دن گری آؤ ماتم کرن دے دن، آؤ جڑا حلقے دا ماتمی بن کے آیا میں او مقتول دا واقعہ پڑھدا تے جے خون دی مہندی لائی جیندی لاش انوکھے رنگ دے وچ شاریت گرم تو سر جی تھوڑا جائے گا مائک بدھانا ساؤنڈ بدھانا مدد کرنا آؤ جیندی لاش انوکھے رنگ دے وچ شاریت گرم تو گل اگلی ماتم علی ہے تے جیندی ماں پوچھے میرا قاسم کی تھے تے شاہ گٹھڑی کھول وکھائی بابا جی ماں چمن لگی مو بچڑے دا تصویر نظر نہ ہائے سارے ہائے شامل ہو یار میں صدقے ہو جاما ایک بند ہور بابا جی اضافہ کر جاما زندگی دا پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک جاوے قاسم و شہیدے جدی لاش تے آکے سابران دے سلطان حسین رو کیا کیا کی کرا نہیں حرف پہ مل دے آپس وچ ہائے اجڑا عدب دی ذاکری سن کے روندہ ہے یار سیدہ دے نہیں حرف پہ مل دے آپس وچ تے ہویا انج پامال قرآنے چونے پرزے دی دی قسمت دے ہی کلازے دے مہمان ہائے 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 صدقے جاواں تے کچھ گھوڑے گھن گئے ہائے او نال سما دے تے اٹھے ظلم دے انج طوفانے پہ بے بے لب دائی ریت وچوں کل سابران دا سلے تیرا نصیب ہے جو تو انہ دن ایسے بنا رونے تھے مرحبا آئے قبول ہو بھی اللہ انہ آبادت رحم نازل فرماوے پیر ضمیر شاہ جی قاسم او شہیدے جدی لاش تے آکے اکبر دے بابے نو ماں دا دربار یاد آئے چلو ایک جملہ ہو راک جاما کتاب کربلا دے اس شہید دی شہادت شروع کی تیئے جیڑا حسن امیر دا پتر ایک کریے تو حسین دا دو واری واہ بھئی واہ چلو پھر آکھ جاما قاسم و شہید جدی لاش تے آکے میرے مولانو ماں دا دربار یاد آئے جنگی آلے سوال تے پیدا ہوندہ ہے نا ماں دا دربار کی میں یاد آئے وہ سادات غیر سادات جو دو پاک سیدہ پیو دے درباری چو سند اکٹھی کی تھی ہے نا بابا جی تے ایک ٹکڑا حسن چاہ کے دے منا تے دو جا ٹکڑا نواب کربلا چاہ کے دے منا حلقے دے ماتمی دی ہائے آنی چاہی دیئے کربلا دے میدانی چ حسین عبا وچھائیے جو حسن دا یتیم اکٹھا کرا بابا جی تو اڈی عزت دی قسمیں حسین دیت جو کیتی ہے جیڑے ہاتھ نال تسبیح نہیں کر سکتی اس ہاتھ قاسم دی لاش دے ٹکڑے تے بی بی رو رو کیا دی شبیر تو سند چوائی آئی ماں ادھار لہا ونائیا نواب کربلا رو کیا دے اماں سند چانی سوکھی آئی محمد چانا اوکھائے میں بسم اللہ کر لما بابا میں بسم اللہ کر لما بابا اے عطا ہے تیرے تے مرشزادی دی اماں سند چانی سوکھی آئی محمد ریت تو چانا اوکھائے واہ بھئی واہ جڑے ادب دی ذاکری سن کے روندے ہو ادب شناس لوگ بیٹھے ہو ہاتھ بن کے سادات تو معافی مانگ کے ایک منظر پڑھ کے مقصد تیاما مٹی تے بے کے حسن دے یتیم نو ہائی کر کے رومنا لیو جدوں زہر ملی آئی نا تیرے تے میرے مسموم امام حسن نو حسن فرمایا قاسم دی ماں قاسم نو میرے سینے تے لٹا ہائے تیری بلند ہونی چاہیے دی سی جی میں حق سی مگر چلو کوئی گل نہیں پتہ نہیں کچھ عزادار بے نیازی نال سن رہے ہیں قاسم دی ماں
میرے قاسم نو میرے سینے تے لٹا۔ بابا جی قرآن گوائے بی بی پتر نو سردار دے سینے تے لٹایا، زہر دے سیک نال تڑپ کے اٹھیا ہے قاسم۔ شہزادے غور جو کیتا ہے نا، بابے دی داڑھی خون آلو دے۔ بابا جی اس لمحے تو لے کے بابے دے جنازے تے تیرا تک ہر منظر قاسم دے ذہن دی کتاب تے نقش ہو گیا۔ چلو بزرگ اکثریت اچ بیٹھے ہو، تسی نوکر دی پتر دی تائید کرو گے، زندگی دے اس حصے چ بچہ جو کچھ ویکھے بابا جی ہر او منظر بچے دے ذہن دی کتاب تے نقش ہو جاندے۔ چلو قدیمی عزادار بیٹھے نے، سارے ہائے کرن، بزرگاں دے کولوں دعا بھی نکل جاوے، ساڑھے نجات دا ذریعہ بھی بن جاوے۔ حسن دے یتیم دا معمولا جدوں بھی جنت البقیع بابے دی قبر تے آویا، پہلے نانے محمد دا سلام کریا بابا جی، پھر دادی بطول دا سلام کریا، پھر بابے حسن دی قبر تے آ کے لیٹ جاویا، نکیاں نکیاں باواں دے نال بابے دی قبر نو گل نہ لا کے حسن دا یتیم رو رو کے آکھیا بابا قبر چو باہرا یتیم ملن آئے۔ میں صدقے ہو جاواں، میں صدقے ہو جاواں بابا قاسم ملن آئے۔ اگر بابا جی تفصیل نال پڑھا تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا، بس زیادہ لمبا نہ کرنا۔ 8 سال دا ہویا ہے قاسم۔ ایک دن شہزادہ بابے دی قبر تو سلام کر کے گھر واپس پیاندا، قاسم دی دید پئیے پیو دیاں قاتلاں تے۔ اے روندے ہوئے اے ہستے ہوئے ٹرے، شہزادہ روندا ہویا اتھے آیا جتھے وفا دا پروردگار چاچا غازی کرسی تے بیٹھا ہا۔ بابے دے قاتل ہستے ہوئے گزرے، قاسم سدھا عباس تے کول آیا، آ کے مٹی تے بہ گیا، اکھاں وستیاں پئیاں قاسم قاسم چاچا غازی بھی جیندہ ہوئے تے تیریاں اکھیں چ آنسو۔ قاسم کہہ رہا یہی نکے نکے ہاتھ بن کے آدھے چاچا غازی یتیم ایک منت کرنا آئی، شالا میں تینوں لفظ سمجھا لواں، شالا میں تیرے تک پہنچا لواں تے تو ماتم دا ہائے دا حق ادا کر سکیں۔ چاچا یتیم ایک منت لے کے آئی، قاسم حکم کر، قاسم تیرے حکم تے تیرا چاچا غازی سا دے وے۔ ہم ماتمی جوانوں چاچے تے گل نہ لگ کیا دے چاچا غازی منت ای ہوئی ہے، ویر اکبر وانگ مینو رموز جنگ سکھا۔ جڑے ویلے جنگ سکھتا نام ہے نا بابا جی، مینو قرآن دی عزت دی قسمیں رب وفا دا چہرہ جنت البقیع والے پاسے پھر گیا۔ اونچا وین کر کے ام البنین دا پتر آدھے حسن سردار معاف کریں، چپ بہن بھرا دکھا گئی جے دو میں بہن بھرا اجازت دے منا تے نہ اکبر جنگ سکھیا نہ قاسم جنگ سکھیا، سردار چپ شبیر دکھا گیا۔ بڑے درداں لے لوگ انشاءاللہ اپنے کسے غم وچ نہ روو۔ 13 سال دا ہو گیا قاسم، بدل گئیاں رتاں، چھوٹ گیا وطن، ہائے 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 ہائے، ترٹ گئے احرام، مارے آ گیا وکیل، آ گیا کربلا، ہو گیا دریاواں دے مالک دا پانی بند۔ بابا جی ممبر دی قسم اس تو جلدی نہ ہو سکتی ہے، نہ تواڈا نوکر کر سکتا ہے۔ او جنگی آلی او لہ گیا ہے اکبر، شبیر اجے اکبر دی برچھی نہیں بھولے، مٹی تے بہ کے اکبر نو رو رہن جدید پئیے قاسم نال بیوہ مائے۔ بابا جی شبیر مٹی تو اٹھے، بر جائیے ماں مینو حکم کیتا ہویا تو ساون دی تکلیف کیوں کی تھی؟ شبیر میں زندگی چ دوجی وار سوال نا، پہلی یار مدینہ محمد دا ہا، جدو حسن امیر ٹرے ہا میں پوچھے ہا حسین تو امام ہے تو سردار ہے، میرے یاستے کیا حکم ہے؟ تو آکھیا تو میری بھرجائی نہیں، تو میری ماں ہے حسین۔ حسین آج میں دوجی واری سوالن بن کے آئیاں، بھرجائی اماں بسم اللہ حکم کرو، ہلکے دے ماتمی نال میری گل ہے جڑا ماتمی بن کے بیٹھا ہے، بھرجائی اماں حکم کرو۔ او ماتمی جوانو قرآن گوائے، اس ویلے میری سین قاسم دے بازو نالو تعویز کھول کے آدیے اے حسن دی تحریر آئی۔ امام تحریر کھولی، تحریر پڑھنی شروع کی تھی۔ بابا جی حسن امیر پہ لکھ دین حسین میرے پتر نو سہرے پاویں،
نالے کربلا دی جنگ دا آغاز میرے قاسم تو کریں شاید نانے دی امت ایک رات دا بنرا ویکھ کے حیا چا کرے تے شکل رسول دی بچ جاوے عرب دا دستور ہے نا ایک رات دے پرنے نو نان قتل کر دے مگر مسلمانہ سارے قانون بدلا دیتے ظلم نے انتہا ہو گئی شاید نانے دی امت ایک رات دا بنرا ویکھ کے حیا کرے رسول دی شکل بچ جاوے بابا جی تحریر پڑھی شبیر دا چہرہ سین کبرا دے خیمے والے پاسے پھر گیا کبرا تیری اپنی قسمت عباس جی سردار قاسم دا گھوڑا لے آ او ماتمی جوانوں ام البنین دے چانی کری سین فروا دے پاسے ویکھے پھر قاسم دے پاسے ویکھے روندہ ہویا ٹرے آئی عباس چلو جے سارے آئے کرو تے ایک جملہ آکھاں انہوں خیمے چ مستورانو اکٹھیاں کر کے علی دی وین کر کے آدھیے اگے نانا ٹورے آئے ہون حسن دی نشانی نہیں بچ دی بابا جی قاسم دا گھوڑا تیار ہو گیا گھوڑا خیام چایا حسین سردار خود بامتو نپ کے حسن دے یتیم اپنے یتیم بھتریجے نو گھوڑے تے سوار کیتا شہزادہ ٹورا لگا بی بیاں ماتم کیتا کوئی یادی برباد مدینہ کوئی یادی اج سغرا ہوویا کوئی یادی اج دادا علی ہوویا کوئی یادی اج بابا حسن ہوویا بی بیاں ماتم کیتا ہے بی بیاں دے کرلاٹ اچ بابا جی قاسم گھوڑا ٹورے آئے میدان چاہے سونی جنگ شروع کی تھی حسن دے یتیم ہون میں نو پتہ لگے گا لفظاں دی ذاکری سن کے کون روندے تے کیڑا بادشاہی چ بیٹھا ہے جڑے ویلے ارزق دے بابا جی 4 پتر مارے نے نا قاسم نے تے میدان شور بلند ہویا کوئی یاد ہے علی آ گیا ہے کوئی یاد ہے حمزہ آ گیا ہے کوئی یاد ہے جعفر آ گیا ہے کوئی یاد ہے عباس آ گیا ہے جدو شور بلند ہویا نا جنگی سادات آلیا اس ویلے حسن دا یتیم چہرے تو نقاب ہٹا کے یاد ہے او بد نسل شامیوں میرے پاسے ویکھو میں او حج دے پیو دے جنازے دے تسا 70 تیر مارے کرلال یار امیر بن کے نہ بے یار جڑا غریب بن کے سن دا بے یار میں قربان ہو جاواں میں بہنا دے پردے قربان کر دے ماں آئے میں صدقے جاواں مقدی تمہید میں او ہاں جدے پیو دے جنازے تے تسا 70 تیر مارے آ بابا جی 7 پتر مارے ظالم دے ہن ارزق کمینہ خود میدان چایا عباس مولا ویندے پین غازی دے ہاتھ حسین دے قدماتے آئے مولا قاسم 13 سالہ دے ارزق وڈا ظالم ہے مولا قاسم نو بلا میں نو ٹور نہیں عباس تو دعا کر نالے حسن دے یتیم دا حملہ ویخ جیڑا حلقے دا ماتمی بیٹھا ہے نا جنہوں لفظ قاسم دے معنی دا پتہ ہے جملہ او بندہ سمجھے گا شاید ہر بندہ نہ ہی سمجھے بابا جی میرے مصائب دا سب تو قیمتی جملہ ہے جے عزادار سارے ہائے اور گریا کرن جنہوں قاسم دے معنی دا پتہ ہے او بندہ میرے آلے پاسے ویکھے ارزق آیا اس آ کے قاسم دے گھوڑے دیاں اگلیاں لتاں کٹیاں حسین فرمایا عباس جلدی کر قاسم نو مرتجز پہنچا عباس مرتجز دے زین تے آیا بابا جی قاسم مرتجز دے زین تے آیا عباس مرتجز پہنچایا رکاب تے زور دے کے ارزق نو والاں تو پکڑ کے ہوائی چ بلند کر کے زمین تے آمن تک تلوار نال اے دے کئی ٹکڑے کر کے قاسم آدھا ہے ہون پتہ لگ گئی میرے پیو میرا نا قاسم کیوں رکھے آئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ہون پتہ لگ گئی تقسیم کرنے والا ہائے 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 میرے پیو میرا نا قاسم مقدی تمہید بابا جی کچھ عزادار وینا دے انتظار اچنے مٹی تے بے کے حسن دے یتیم نو رومنا لیو 9 لاکھ اکٹھا حملہ کیتا ہے رومنا لیو اینا تیران دی بارش کیتی ہے ایک بازو تیران دائے قاسم اس بازے جھگوے دائے اس بازو تیران دائے حسن دائی یتیم اس بازے جھگوے دائے حلقے دا ماتمی دل دکھے میں نو معاف کر دے وے آئے آخر ایک ملاؤن دے نیزے نے قاسم تو زین چھڑائیے ہر شہید لہ دی جاتے آکھیا مولا میرا آخری سلام مگر جیڑے ویلے قاسم لتھائے حقل مار کے آدھائے اما
یتیم لہ بیٹھائی سیدہ دے اما قاسم دا آخری سلام اور ماتمی جمانہ صاحب کتاب لکھے آئے قاسم جڑے ویلے زین تے ہاتھ قاسم زمین تے آئے سارا تقسیم ہو گیا ہے اللہ واسطے ویکھی میرے پاس میں بڑی محنت کر رہے ہیں حسین نو پتہ لگ گئے جو حسن دا یتیم لہ بیٹھا ہے امامہ کھل کے گل دے وچ آیا ہے جھن دا تے اٹھ دا اکبر دا بابا میدان دے وچ آیا ہے پیر ضمیر شاہ جی قاسم دی لاش دی خوشبو دے نال میدان معطرہ مگر لاش نہیں نظر آندی سیدہ دے قاسم کی تلتائیں مینو جواب دے مینو دس دا کچھ نہیں ماتمی جوانہ سجیوں آواز آئی چاچا اتلتا کبھیوں آواز آئی چاچا اتلتا چاروں پاسیوں آواز آئی چاچا اتلتا شبیر کم کیڑا کیتا ہے اپنی عبا بچھا کے بھتریجے دلاش چننی شروع کی دیئے سید وے کیا ایک اور بزرگ جیڑا حسین نلاش اکٹھی پیا کریں دائے ایک ٹکڑا چاندائے حسین نو دیں دائے سیدہ دائے کونے مشکل وقت غریب تے احسان کرنا لا چہرے تو نقاب اٹھا کے آدائے نہیں ہوں سجھانے میں تیرا ویر حسنا سیدہ دے ہونتا میرے یتیم تے راضی ہیں کرلا لے یار زندگی دا پتہ نہیں زندگی دے سودے نہیں یار ماتمی جمانہ صاحب کتاب لکھی آئے پورے 3 میل چوں حسین بھتریجے دلاش اکٹھی کی دیئے جتنا قاسم ملیا اتنا گٹھڑی چپا کے لاش دی گٹھڑی بنا کے حسین سردار خیمے دے در تے آئے نا علی دے استالی دی خیمے دے در تے کھڑیے بی بی رو کیا دیئے شبیر قاسم نو دفناوے اکبر دا بابا ماتم کر کے آدھے جے دفن دے قابل آئے او لاش ہو دی ہون کر ماتم یار جے دفن دے قابل آئے او لاش ہو دی آندہ بان وچ میں دفنائے میں نو کوئی حصہ شرما کے پیرون دیو یار میں قربان ہو جاما ایک منزل نہیں جی میں تیرے تے عطا ہے انج نہیں جی میں شام دی ملکہ چاہتی ہے ایک منزل اور بدھاویں وین او کرا جس وین تے رفسیاں لے ہاتھاں دی مہر لگی ہوئی اور ماتمی جوانوں بڑھڑی ماں پتر دی لاش دے آئی بی بی کم کیڑا کر دیئے ایک ٹکڑا چین دیئے ڈین دیئے چوم دیئے وط رکھ دیئے وط دوجہ ٹکڑا چان دیئے ڈین دیئے چوم دیئے وط رکھ دیئے اکبر دے بابے فرمایا بھر جائیے ماں کیا پہ کر دیئے بی بی موت دے ماتم کر کے آ دیئے بیٹھی برگ گلے دیا آئے او چہرے دے مو پتر دا چم دے ہامی بی بی بہن کر کے دیئے مینو نہیں لبدا ہاتھ گانے والا تے کے ڈا ظلم کما بھئی ایک بہن سنا دے بھی یہ سارے ہلکے دے ماتمی کر دے ماتم ایک بہن کرا بابا جی ایک رات دی پنری بیوہ سرکار قاسم دی لاش تے آئی بی بی دی اماں میرے باپے نو آخ ایک لحظے آستے خیمہ چھوڑ دے وے حسین خیمہ چھوڑے آئے سین کبرا وال کھولین کربلا دی زمین نو زلزل آیا ہے بی بی ماتم کر گیا دی میں آئی میں ڈکا سمن متوالا کارماتم میں کو ڈسے ہر ڈس کی میں مکان کی میں سر وچ خاک روی دیئے ڈس کی کارماتم سارے ماتم ہی شامل ہو رو رو کے حسین دی دی بھیا دیئے میں فخر کر ہائے میں نو چاچے دی کرماتم یار میرے دل دیا دل بچ رہیاں ہائے 10 لاش تیری تے یا شام دی قیدن ہوا میں 10 لاش
یا سیدہ مینو قرآن دی عزت دی قسم ہے ایک وینے بھی کر جائے یار زندگی دا پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک جاوے بابا جی سرکار سجاد دی زوجہ اللہ واسطے سرکار باقر دی والدہ سرکار امیر حسن شہنشاہ دی دھی بھرا دی لاش تے آئی بی بی رو کے جڑا وین کیتا سین کبرا دے پاس وے کے سرکار حسن شہنشاہ دی دھی رو رو کے پیا دیے تیرے ویر نسل جو لکھ تھیس میرے ویر دی نسل تا مک گئی ہائے کرماتم یار ایک اولادا دیکھ کے گھوڑے اندے مادی کمر تا جھک گئی